پچھلے 2-3 سالوں میں آئی تھنک اراؤنڈ 2.9 ملین پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک پاکستان میں آپ جتنا ایفرٹ لگاتے ہیں اس کا اتنا ہی ریٹرن ملتا ہے. کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو گورنمنٹ کے پیسوں پہ جا کے باہر دے آر ڈوئنگ آڈ جابس اور وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے. اکیلے رہنا باہر بہت مشکل ہے, یہ کہنا آسان ہے. جب آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ پاکستان میں بھی اچھے سے رہ سکتے ہیں اور پیسہ ہو تو آپ باہر بھی رہ سکتے ہیں. سب پیسے کی گیم ہے. یہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کے جو بیٹا باپ یا جو بھی باہر گیا ہوا ہے ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ جب وہ پاکستان آئے گا ڈھیروں ڈھیر گفٹس لائے گا. ایسا کیسے ہو گیا کہ ماموں باہر سے آئے اور چاکلیٹس نہیں لائی میرے لیے؟ With my little experience of traveling abroad, personal travel میں نا سیفٹی آپ کو فیل ہوتی ہے. باہر کوئی پرواہ نہیں کرتا آپ کہاں جا رہی ہیں. یہاں پہ آپ کے سارے بھائی لوگ آپ کی حفاظت کے لیے آپ کو دیکھتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک. ایرانین اتھارٹیز ہیں وہ پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ باڈیز ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بارڈر کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایلیگلی ڈنکی لگا کے. جو گر گیا جو مر گیا آپ نے اسے وہیں چھوڑنا ہے, آگے چلنا ہے. فیملی جا رہی تھی بیسکلی ڈنکی لگا کے, ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا اور اس عورت کے ہاتھ سے بچہ گر گیا تھا نیچے. جی تو نوال عماری, آپ لوگ باہر شفٹ ہونا چاہتے ہیں, ملک سے باہر رہنا چاہتے ہیں, آپ اوورسیز پاکستانیز بننا چاہتے ہیں؟ ناٹ لانگ ٹرم نہیں, بٹ آئی تھنک اونلی بیکاز مائی پیرنٹس, اگر ان کو میں ساتھ لے کے جانا چاہتی ہوں تو شاید اب میرا تھوڑا سا پرسیپشن چینج ہوا ہے. اور کیوں آپ کیوں جانا چاہتی ہیں باہر؟ میجر 2 ریزنز ہیں آئی تھنک. ایک تو یہی ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک پاکستان میں آپ جتنا ایفرٹ لگاتے ہیں اس کا اتنا ہی ریٹرن ملتا ہے آپ کو. ورک وائز اگر میں بات کروں, مجھے لگتا ہے پرسنلی ہے تھوڑی بہتر اپرچونیٹی باہر. آئی ہیو ورکڈ ان پلیسز جہاں ہمارے باہر کے کلائنٹس وغیرہ, اور ریٹرن ڈیفینیٹلی زیادہ بہتر ہے. جتنے آورز آپ لگاتے ہیں ایوری تھنگ کیلکولیٹ, تھوڑے سے لاز ایک اسٹرکچر ہے. آئی تھنک پاکستان میں وہ اسٹرکچر لیک کرتا ہے لیگلی بھی ایز ویل. لائک اف آئی ایم ناٹ رانگ تو ہمارے تو انٹلیکچوئل لاز ہیں ہی نہیں ٹو اسٹارٹ ود. تو اگر آپ سب کو ایک ہی فریم ورک میں لاتے ہیں تو ہمارے تو اسٹرکچر نہیں ہے, تو آئی پرسیو تھنک ریٹرن. دوسرا مجھے ہوتا ہے سیکورٹی کا. آئی فیل لائک تھوڑی سی لبرٹی زیادہ بہتر ہوتی ہے اگر آپ ان فارن کنٹریز اسپیشلی فار اے فیمیل. تو مجھے دیز آر دا 2 میجر ریزنس. ورنہ میں بہت اینٹی تھی اباؤٹ گوئنگ ابراڈ وغیرہ, لیکن ریسنٹلی ان دا پاسٹ فیو ایئرز میرا تھوڑا سا چینج ہوا ہے مائنڈ سیٹ. ماریا آپ کا کیا خیال ہے, آپ باہر شفٹ ہونا چاہتی ہیں؟ ٹینز میں میرا مقصد تھا باہر جا کے پڑھ کے آ کے ملک کی خدمت کرنا. 20s میں میرا مقصد ہو گیا یہاں سے پڑھ کے باہر جا کے ملک کی خدمت کرنا. اور اب 30s میں بس جہاں ہے وہی سکون ہے. اب نہ باہر کی فکر ہے اور نہ ادھر کی فکر ہے. یہ والا تھا نا, بڑے بچپن میں سوچتے تھے کہ بڑے ہو کے غریبوں کی مدد کریں گے, اب پتہ چلا بڑے ہو کے کہ ہم ہی غریب ہیں. ہم نہیں غریب ہیں. اب ہماری مدد چیزیں نا اوور ٹائم آپ کا پرسیپشن چینج ہوتا ہے, کہ آپ کچھ چیزیں کر کے اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر وہ نہیں ہوتی, پھر آپ کو ریالٹی سمجھ آتی ہے. پھر آئی تھنک اتنا کچھ 2-3 سال میں فرسٹریشن بھی بہت بڑھ گئی ہیں, تھوڑی سی مشکلات بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں. تھوڑا سا ڈیٹا کو دیکھیں تو پچھلے 2-3 سالوں میں آئی تھنک اراؤنڈ 2.9 ملین پاکستانیز جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں. تو برین ڈرین کی بھی بات ہوتی ہے, بٹ آئی تھنک ڈفرینٹ طریقے ہیں پاکستان چھوڑ کے جانے کے. اگر کوئی جاتا ہے تو سب سے پہلے آئی تھنک اسٹوڈنٹ ویزاز پہ جو لوگ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے جو جاتے ہیں, اس میں بھی 2 طرح کے اسٹوڈنٹس آئی تھنک ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو پراپر ریسرچ کر کے جاتے ہیں کہ اچھا ہمیں اس یونیورسٹی میں جانا ہے, یہاں سے ہمیں ڈگری لینی ہے, اس کا ہمیں آگے فلانی کمپنی میں کام کرنا ہے, یا پھر اس کا ہمیں ملے گا. اوبویسلی کچھ ریسرچ میں بھی مجھے لگتا ہے اور اس میں لگتا ہے کہ ایجوکیشن باہر کی زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان, اسپیشلی اگر آپ PhD وغیرہ یا ماسٹرس کے لیے جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف باہر جانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ بس کسی طرح ہم باہر چلے جائیں کسی بہانے سے, پھر وہاں ہم جا کے دیکھ لیں گے. جیسا ماریا نے کہا نہیں تھا کہ ایک زمانے میں ایسپریشن تھی کہ باہر جائیں گے پڑھ کے واپس آئیں گے. میرے کچھ دوست ہیں جو گئے باہر, اور اسپیسیفکلی STEM پروگرامس میں گئے, وہ سائنس کی انہوں نے مختلف فیلڈز میں ایکسپرٹیز لے کے وہ واپس آئے. اب میں اپنی گورنمنٹ میں دیکھتی ہوں تو لوگ دوسرے ملکوں کے ٹورس کر رہے ہیں ٹو لرن مور اباؤٹ میڈیکل ٹیکنالوجی اینڈ اسٹف لائک دیٹ. جب آپ کے اپنے لوگ باہر گئے ہیں, اب انہوں نے یہ سب سے اچھی ایک ایگزامپل ہے کہ ایک بندہ ہے جس کو لوکل پورا اس کو اندازہ ہے کہ اچھا کیا سیٹ اپ ہے ہمارا پاکستان کا, ریکوائرمنٹس کیا ہے اینڈ ایوری تھنگ. پھر وہ باہر کی ٹیکنالوجی کے بارے میں سیکھ کے واپس آ رہا ہے. ملٹیپل آف دیم آر بیک ہوم, اور ان کے پاس کوئی جاب اپرچونیٹیز اپنی فیلڈ میں نہیں ہے ان پاکستان, ایون دو دے وانٹ ٹو ورک ہیئر. وہ یہ کہہ کے رکے ہوئے ہیں یہاں کہ ہم نے یہیں رہنا ہے ابھی کچھ سال ایٹ لیسٹ, اور وہ اپنی ایونیوز دیکھ رہے ہیں.
مگر ایٹ دا سیم ٹائم پھر جو ان کو جاب ملی ہے وہ اگین باہر کی اس سے کنیکٹیڈ ہے, کیونکہ پاکستان میں کہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا, نہ ان کے لیے کوئی اسپیس ہے اس وقت. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ پھر جب وہ, کیونکہ اسٹوڈنٹ ویزا سے لوگ کہتے ہیں نا اچھا باہر جا کے پھر وہ یہ کر رہے ہیں وغیرہ, جو ایکسپرٹس آ رہے ہیں ان کے لیے آپ کوئی روم نہیں بنا رہے یا اٹس ناٹ ایکسیپٹیڈ, تو وہ اکثر اس کو ایک برا وہ بھی دیتے ہیں کہ بھائی یہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ جا کے باہر رک گئے ہیں وغیرہ, لیکن اتنی محنت کر رہے ہیں کہ ایکسپرٹیز حاصل کر رہے ہیں, وانٹ ٹو ہیلپ دیئر پیپل بٹ ایونچولی دے لوز اٹ پھر. اور یہ آسان نہیں ہے اکیلے رہنا باہر, بہت مشکل ہے, یہ کہنا آسان ہے. پاکستان میں بھی ایک آئی تھنک آبسیشن جو آتا ہے, ایک تو اس وجہ سے بھی آتا ہے کہ باہر کی ڈگری کی ویلیو بہت ہے, کیونکہ اگر ہم پاکستان کی کچھ یونیورسٹیز میں دیکھیں, ایک دو یونیورسٹیز اسلام آباد میں ایسی ہیں, دے آر دا میجر یونیورسٹیز, جہاں پر اگر آپ کے پاس باہر کی ڈگری نہیں ہے تو یو کانٹ بی اے ٹیچر دیر اور لیکچرر دیر, یو کانٹ بی دیر. میری یونیورسٹی کی بات کریے, بٹ ہاں جیسے فار ایگزامپل اف یو کین نیم اٹ, تو نسٹ میں یہ پرابلم ہے. اور مجھے یہ ایکسپیرینس بھی ہوا کہ وائل آئی واز ڈوئنگ بیچلرز, ہمارے بہت اس ٹائم پہ ایک آر ٹیچر آپ وہ لوکل ڈگری والے بھی تھے جو ہمیں پڑھا رہے تھے, بٹ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون سے, بس باہر کی آپ کی ڈگری ہے, چاہے کسی بھی کنٹری کی ہے, چاہے کوئی بھی رینکنگ کی ہے. اور پھر باہر یہ بھی ہے کہ ایک یونیورسٹیز ہوتے ہیں, یونین کالجز ہوتے ہیں, اور بس وہ باہر کا ایک ٹیگ لگا ہوا ہے, بس ملک سے باہر ہے چاہے کوئی بھی ہے. اور اس میں بہت سارے ٹیچرز اچھا نہیں پڑھاتے تھے, دے ڈڈ ناٹ ہیو دیٹ کیپیبلٹی, لیکن جسٹ بیکاز دے ہیو دا باہر کی ڈگری تو ان کو ہائر کیا ہوا تھا. اور بہت سارے جو شاید یہاں پہ بہت اچھے مطلب یہیں سے پڑھ کے آپ ہیں اور وہ بہت اچھا بھی پڑھاتے ہوں گے, بٹ ان کو وہ نہیں ملتی تھی اپرچونیٹی. اور اس ٹائم پہ ہمارے ٹائم پہ کچھ تھے ٹیچرز جنہوں نے پاکستان سے ہی پڑھا ہوا تھا, بٹ انہیں وہ اتنی سینئر پوزیشن نہیں ملتی تھی ڈپارٹمنٹ میں بھی, جسٹ بیکاز کہ انہوں نے پاکستان سے پڑھا ہے. اور پھر ان کی پے اسکیل میں بہت فرق ہوتا تھا. تو آبویسلی یہ والے آئی تھنک ایشوز آتے ہیں. اور ایک اور آئی تھنک اسٹوڈنٹس کا مسئلہ یہ بھی ہے, ہم نے ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا ود HEC چیئرمین, اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو HEC نے اسپانسر کیا ہے کہ وہ باہر جائیں, پڑھ کے آئیں اور یہاں پر آ کر ملک کے لیے کچھ کرے, سرو کرے. اور کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو گورنمنٹ کے پیسوں پہ جا کے باہر دے آر ڈوئنگ آڈ جابس اور وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے. انہوں نے اپنی ڈگری مکمل کی, کچھ کو اچھی جاب مل گئی, کچھ کو نہیں ملی, پر جسٹ فار دیٹ آبسیشن کہ ہم باہر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, کما رہے ہیں اور باہر ویل سیٹلڈ ہے جی, وڈا برا جی بار ہونا نے, وہ والا جو آبسیشن ہے نا, اس کی وجہ سے آئی تھنک ہم جہاں یعنی کہ ایجوکیشن کا بھی لاس ہو رہا ہے, وہیں پر گورنمنٹ کے جو پیسے انویسٹ کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس میں, اس کا بھی لاس ہو رہا ہے. اور کئی ویل ڈیزرو اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنی ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں بٹ دے کانٹ گو بیکاز آف دیٹ اوورسیز آبسیشن. اس میں آئی تھنک یہ بھی ہے کہ ایک اور پرسپیکٹیو یہ بھی آتا ہے کہ بہت سارے لوگ تو چلو بہت ریسرچ کر کے جاتے ہیں, اسکالرشپس کے تھرو بھی جاتے ہیں, تھوڑا بہت اوبیسلی ان کی اپنی ریسورسز بھی ہوتی ہے. ایک تو وہ ایک کیٹیگری ہوتی ہے جو اسٹوڈنٹس کی جاتی ہے, چاہے وہ بے شک پاکستان واپس آئیں یا باہر رہیں, وہ دو طرح مطلب وہ ایٹ لیسٹ اپنی فیلڈ میں ہی کام کرے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے خاصے پیسے 50-60 لاکھ لگا کے جاتے ہیں, اور وہ پھر ان کا بس ہوتا ہے کہ باہر وہ یونیورسٹیز پہ شاید اتنی ریسرچ نہیں کرتے, لو رینکنگ یونیورسٹیز اس مطلب جو پاکستانی یونیورسٹیز ہیں ان سے بھی لو رینکنگ یونیورسٹیز میں آپ جا کے اگر پڑھائی کر رہے ہیں اور آپ کو کوالٹی پڑھائی کی بھی نہیں ملی, آپ نے پیسے بھی لگائیں, لیکن اگین وہ ایک آبسیشن ہے کہ باہر کی ڈگری تو آ گئی ہے. لیکن پھر اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جابس میں بھی اگر آپ انٹرویوز میں دیکھیں تو بہت سارے کمپنیز ہیں جو پریفر کرتی ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹس نے باہر سے پڑھا ہوا ہے, یونیورسٹیز پریفر کرتی ہیں. تو پھر اس کی بھی شاید ایک وجہ ہے کہ آپ کو پاکستان میں بھی تھوڑی زیادہ عزت ملتی ہے, خاندان میں بھی زیادہ عزت ملتی ہے کہ جی ہم باہر سے آ رہے ہیں. ایکسپوجر مل جاتا ہے اس کے چکر میں لوگ جاتے ہیں کہ اچھا یو نو وی لیو سرٹن, لیکن مجھے لگتا ہے اس کی جو ہم نے آئیڈیا بنایا ہوتا ہے دماغ میں وہ اس طرح کا نہیں ہوتا ایگزیکٹلی جب آپ خود جاتے ہیں باہر. بیکاز اگر آپ کے پاس فرض کریں آپ نے کیش اب جو بھی اکٹھا کر کے گئے آپ وغیرہ, دین یو ہیو ٹو سسٹین یور سیلف بائی ڈوئنگ اندر جاب, تو وہ ایک پورا جو آپ کا سائیکل ہے بہت مشکل ہے کہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں ساتھ میں آپ کام بھی کر رہے ہیں, ٹرائنگ میک اینڈز میٹ وغیرہ. تو وہ جو ہم نے ایک وہ ریلیکسڈ فن ایک پرسیپشن بنائی ہوئی نا باہر جانے کی, اس طرح ہوتا نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. اور دوسرا یہ بھی ہے نا کہ آئی تھنک اسٹوڈنٹ ویزا پر موسٹ آف دا کنٹریز اف آئی ایم ناٹ رانگ وہاں پر یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ورک. لائک اگر آپ کا اسٹوڈنٹ ویزا ہے تو آپ کام نہیں کر سکتے, اس وجہ سے پھر آپ کو ویٹرس, پھر پیٹرول پمپس پہ لوگ نظر آئیں گے, ایون تو ایک وہ بھی چیز ہے کہ اور جابس کرنے کا ایک جو ریزن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ
आई थिंक साउथ एशियंस में ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है कि हमें किसी तरह से वीज़ा मिल जाए, यहाँ स्टूडेंट वीज़ा मिल जाए, हम बाहर चले जाएं, फिर वहाँ पे आगे जाके देख लेंगे, फिर हम कुछ ना कुछ कोई जुगाड़ लगा ही लेंगे. anybody from a third world country, because जब आप इस तरह सोचते हो, आपको एक आइडिया आपके दिमाग में फिट कर दिया गया है कि यू नो हम जाएंगे बाहर वगैरह, फिर वो करेंसी की वजह से भी आई थिंक बहुत लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा. जब वो घर भेजते हैं, फ़र्ज़ करें वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डॉलर्स अगर घर भेज रहे हैं, नेचुरली वो हो रहा है मल्टीप्लाई. तो जो लोग मजबूरी में जाते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है. और जॉब्स करना कोई बुरी बात नहीं है. हाँ. इफ़ यू आर मतलब अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और साथ में अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई सपोर्ट करें, फैमिली को सपोर्ट करें, दैट इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन. लेकिन बहुत सारे लोग जो बाहर जाके जितना मेहनत शायद आवर्स पुट इन करते हैं वो पाकिस्तान में नहीं करना चाहते, बिकॉज उन्हें एक वो यहाँ पे एक शायद स्टिग्मा भी अटैच्ड है. फिर यहाँ पे वो लोग इतनी मेहनत नहीं करते. बहुत सारे आप अगर रिश्ता ग्रुप्स में देखें तो वहाँ पे बहुत सारे जो आजकल की न्यू जनरेशन के लड़के हैं जो अपने लेट 20s या इस तरह वाली में, दे एक्चुअली लुक फॉर कि ऐसी लड़कियां, बिकॉज जो बाहर पाकिस्तानी डायस्पोरा कम्युनिटी की लड़कियां, उनसे हमें शादी करते, हम स्पाउस वीज़ा पे बाहर चले जाएंगे, देख लेंगे कुछ ना कुछ हमारा हो जाएगा. तो उनका भी होता है कि यहाँ पे हम शायद मेहनत नहीं करेंगे, बाहर जाएंगे तो शायद हमें ऑटोमेटिकली वो जो एक है ना कि बस बाहर जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमें जॉब्स भी मिल जाएंगी, सब हमारे इंतज़ार में बैठे हैं, ट्रम्प हमारा वेट कर रहे होंगे एयरपोर्ट पे. एंड आई आल्सो थिंक सैचुरेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ऑफिस जॉब्स वैसे भी कम बहुत मुश्किल से मिलती हैं. तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद डूइंग एन ऑड जॉब, लेकिन वो यही है कि इसीलिए आप उस पर रिजॉर्ट करते हैं. ऊपर से एक इशू है जो आई थिंक यूके में भी बहुत हाईलाइटेड है कि जैसे अगर आप, और ये अक्सर उधर छापे पड़ रहे होते हैं कि अंडर द टेबल पेमेंट्स होती हैं, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को एक सर्टेन आवर अलाउड है तो फिर वो उससे ऊपर जब काम करते हैं तो अंडर द टेबल उनको पेमेंट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फिर अक्सर पुलिस वाले भी छापे मार रहे होते हैं, उनको पकड़ रहे होते हैं, दिस एंड दैट. और आई थिंक इसी सैचुरेशन की वजह से ये हुआ है कि यूके के अंदर 9 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर साउथ एशियन स्टूडेंट्स का जो इंटेक है उसके कम कर दिया गया वहाँ पर. एक तो ये आपके वीज़ा एजेंट्स होते हैं, ये तो आपको बहुत ख्वार करते हैं, और मतलब हमेशा चाहे आपने किसी भी कंट्री जाना हो, या आपका सबसे पहले ये आपका पैसे भी लेंगे और पैसे लेने के बाद ये आपका मोरल डाउन करना शुरू करते हैं. लेकिन इससे अगर आपको तो नहीं लगे? जी आपका तो लग ही नहीं सकता. एक वीज़ा एजेंट ने मुझे कहा था आपकी तो एज कम है, तो मैंने कहा आपका वीज़ा नहीं लग सकता. मैंने कहा ये वाली क्या मतलब साइंस है, बट चलो. पर खैर एक एजेंट्स ये होते हैं, और आई थिंक एक जो इसी से हम देखते हैं जो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं वो इलीगल मींस के थ्रू जाते हैं, जिसको हम डंकी का तरीक़ेकार कहते हैं, जो बेसिकली ऑब्वियसली एक वीज़ा ऑब्टेन करके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, पासपोर्ट के थ्रू, एयरपोर्ट के थ्रू नहीं जाते. उसके भी डिफरेंट मींस होते हैं. उस प्रोसेस को डंकी लगाना कहते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा आई थिंक जो एजेंट्स होते हैं जो बेसिकली आपकी रूरल एरियाज़ को या स्मॉलर सिटीज़ को टारगेट करते हैं. 2022 में लाइक 19,000 लोग वो FIA ने रोका था क्योंकि वो लीगली बाहर जा रहे हैं. दैट्स अ बिग नंबर. ये तो फिर एयरपोर्ट से जा रहे थे और चक्कर में फिर सबको रोक के वो पूछते हैं कि आपके पास तो पैसे नहीं है, आप तो जाएं. आप बलूचिस्तान तफ्तार की तरफ चली जाओ, वहाँ पर इवन आई हैव हर्ड के आप लोग बॉडीज़ एक्सचेंज, जो इरानियन अथॉरिटीज़ हैं वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ बॉडीज़ एक्सचेंज कर रही होती हैं. क्यों? क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं इलीगली, डंकी लगा के. और फिर ईरान के अंदर, ईरान इज़ अ ह्यूज कंट्री, और वहाँ की जो ट्रेन है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. लाइक बलूचिस्तान की ट्रेन की हम पाकिस्तान में बात करते हैं, तो अगर आप ईरान की बात करें तो उसकी मोस्टली ट्रेन है ही वही. देयर आर हिली एरियाज़, पथरीले पहाड़ है वहाँ पर. तो जब लोग 3-3, 4-4 दिन मुसलसल वॉक करके क्रॉस करने की कोशिश करते हैं टू गो टुवर्ड्स ग्रीस और सम अदर यूरोपियन कंट्रीज जस्ट फॉर अ बेटर, टर्की इज अ पॉपुलर वो, हाँ पॉपुलर इज अ वेरी, क्योंकि फिर टर्की के से थ्रू यूरोप निकलते हैं एग्जैक्टली. और इसी वजह से फिर हमें अक्सर वो कैप्साइजिंग की स्टोरीज सुनने को मिलती हैं कि आज ग्रीस की तरफ जाते हुए एक बोट जो है वो कैप्साइज कर गई. एक बहुत फेमस एक वो भी था जिसमें काफ़ी पाकिस्तानी भी थे. और आई थिंक हमने एक सीरीज़ की थी और हमने काफ़ी ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ किए थे जिनको इसी तरह एजेंट्स ने धोखे लेके उनसे पैसे लिए थे और उनको बाहर भेजा था, और फिर सम हाउ दे सर्वाइव्ड एंड देन दे कम बैक. कुछ को डिपोर्ट कर दिया था, कुछ सालों बाद वापस आ गए व्हेन दे रियलाइज्ड कि दिस इज़ नॉट द राइट वे. तो उन्होंने ये भी बताया था कि जिस तरह आपने कहा ना कि ईरान की वो जो ट्रेन है वो पूरी इतनी ज़्यादा है, उन्होंने कहा था कि हमें इतना पैदल चलना होता है, और अगर कोई वहाँ से गिर जाए
نیچے گر جائے, پیچھے گر جائے, کسی کی کچھ مطلب کچھ بھی اس کے ساتھ پرابلم ہو جائے, آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے. جو گر گیا, جو مر گیا, آپ نے اسے وہیں چھوڑنا ہے, آگے چلنا ہے. تو مطلب موسٹ آف دا ٹائم آپ کی اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو آپ کی ڈیڈ باڈی آپ کے گھر تک بھی نہیں جائے گی, آپ کے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا. اور اس میں آئی تھنک شخص تھے, انہوں نے ہمیں یہ اسٹوری سنائی تھی کہ ان کے ساتھ ایک خاتون جا رہی تھی, فیملی جا رہی تھی بیسکلی ڈنکی لگا کے, ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا اور اس عورت کے ہاتھ سے بچہ گر گیا تھا نیچے. اور بیکاز وہ بہت پتلی جگہ تھی اور بہت, کیونکہ انہوں نے اوبیسلی اتھارٹی سے چھپ کے جانا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بڑا مزے سے ہچ ہائکنگ کر کے جا رہے ہیں. تو وہ بچہ نیچے گر گیا تھا پہاڑ سے, اور وہ عورت کو کوئی, ظاہر سی بات ہے وہ ڈھونڈ بھی نہیں سکتی تھی پہلی بات ہے, پھر اس کے پاس اوبیسلی ڈاکیومنٹس نہیں تھے کہ وہ کسی کو جا کے رپورٹ کرتی کہ بھائی میرا بچے کو ڈھونڈا جائے, دیکھا جائے. اینڈ دین شی ہیز ٹو گو موو فارورڈ, اور وہ پھر آگے گئی. آئی تھنک وہ ٹرکی تک پہنچی یا کہاں گئی, جہاں بھی اس نے آگے اس کی ڈیسٹینیشن تھی. بٹ جسٹ امیجن کہ وہ اتنا پیسہ لگا کے وہ جا رہی ہوگی ایک اچھی لائف کے خواب میں, اور دین شی لاسٹ ہر چائلڈ آن دا وے, اور وہ اس کو اٹھا بھی نہیں سکتی, دیکھ بھی نہیں سکتی, اسے نہیں پتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا, سروائیو کیا, زخمی ہوا, کتنی دیر بعد اس کی ڈیتھ ہوئی. اینڈ دین اس کو اسی کے ساتھ, اور پھر اس کو ساری مشکل سے بھی گزرنا ہے, اتھارٹی سے بھی چھپنا ہے. گاڑیوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو, اگر گاڑیوں میں جا رہے ہوتے تو ایک ایک گاڑی میں یہ 25-25 30-30 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو کس طریقے سے ان کو لے کے جایا جاتا ہے. پھر بوٹس کے اندر ان کے کیا برے حالات ہوتے ہیں, اور ہر جگہ اپنے اتھارٹی سے چھپتے رہنا. ہم اسی اگر اس میں بات کرتے ہیں تو لوگ اس سینس میں بھی جاتے ہیں کہ اچھا ریٹرن بہتر ہے. اگر فار ایگزامپل جو لیبر ورکرز ہوتے ہیں اسپیشلی جو یو اے ای والی سائڈ میں, بہت ہی بری کنڈیشن میں وہاں رہ رہے ہوتے ہیں, ایک کمرے میں پتہ نہیں کتنے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, کوئی ادھر سیٹ اپ اس طرح کا نہیں ہے. بٹ یہ ہے کہ ان کی لیونگ کنڈیشنز بہتر ہو جاتی ہیں. آئی تھنک بیہائنڈ آل آف دس از دا ریٹرن. یہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کے جو بیٹا باپ یا جو بھی باہر گیا ہوا ہے, دے آر ارننگ مور, اور ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ جب وہ پاکستان آئے گا ڈھیروں ڈھیر گفٹس لائے گا, اس کے لیے الگ گفٹ ہوگا. چاکلیٹس نہیں لائی میری, بالکل. تو وہ مجھے مل جائیں گی بٹ مجھے تو باہر کی. اور اٹس ناٹ امیڈیٹ فیملی, آپ کی جو ایکسٹینڈیڈ فیملی, اگر میں گاؤں کی سینس میں بات کروں, یہاں پر تو ایکسٹینڈیڈ فیملی لیا جاتا ہے ماموں چاچو ان لوگوں کو. گاؤں میں ایکسٹینڈیڈ فیملیز لائک کہ آپ کے ابا کے سیکنڈ کزن, آپ کی اماں کے سیکنڈ کزن, ناٹ یور سیکنڈ کزن. ان کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ باہر سے حاجی جی یا کوئی آ رہا ہے اور وہ جی ہمارے لیے ڈھیروں ڈھیر چاکلیٹس اور ڈھیروں ڈھیر گفٹس لائیں گے. بہت زیادہ. اور اب تو پاکستان میں سب مل جاتی ہیں. اور آئی ہیو ہرڈ لٹرلی پیپل سیئنگ کہ آیا ہے باہر سے اور صرف ایک چاکلیٹ دی ہے, ہاں لائک آپ کے لیے آپ کو پورے پیک. اور وہاں پر وہ جو ایک ہی چھوٹے چھوٹے روم میں 8-8 10-10 لوگ رہ کر دے آر ارننگ, اور اتنی ڈیفیکلٹ جابس ہوتی ہیں, اتنی ہائی رائز بلڈنگس پہ اوپر چڑھ کے وہ کام کر رہے ہوتے, اتنی گرمی میں وہاں کا ویدر. گلف میں سوللی پیسوں کے لیے آپ جا رہے ہیں کہ ادھر ریزیڈینسی کچھ نہیں ملتا, کچھ بھی نہیں ہے, آپ سوللی صرف کمانے جا رہے ہیں. اور جو لیبر کمیونٹی ہے وہ تو صرف ان کی فیملیز تو شفٹ نہیں کرتی باہر, وہ تو یہی ہوتی ہیں, وہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ دیکھیں اگر وہ ادھر سے پیسے بھیج رہے ہیں تو کنورژن میں آپ کو پاکستان میں زیادہ پیسے ملے ہیں, لیکن ادھر کے حساب سے جو وہ ارن کر رہے ہیں وہ اتنے نہیں ہوتے کہ ادھر آپ اپنے آپ کو سسٹین کر سکیں. وہ کنورژن کی وجہ سے پاکستان میں ہمیں زیادہ پیسے مل جاتے ہیں. آئی تھنک یہ والی بھی ایک آبسیشن ہے جو باہر سے گفٹس لانا, اور اس سے بھی نا لوگوں کو ہوتا ہے. بیکاز آئی تھنک اس کے اندر ایک ڈرامہ بھی آیا تھا پاکستان کا, جیکسن ہائٹس, اردو 1 چینل پر آیا تھا. آئی ہیونٹ واچڈ اٹ پورا, لیکن اس کے اندر بھی تھا کہ جب وہ باہر ہوتے ہیں تو جو باہر جو صاحب ہوتے ہیں, جو نعمان اعجاز کا کریکٹر پلے کیا تھا, تو انہوں نے دکھایا تھا کہ وہ ان کی فیملی کو پتہ نہیں ہوتا کہ باہر کیب چلا رہے ہیں اور بہت ہی لائک بیئر منیمم لائف گزارے ہیں. انہوں نے کسی انگریز عورت سے شادی کی ہوئی ہوتی ہے آئی تھنک, اور اسی کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں. اور مطلب ایسی جو لیوش لائف اسٹائل میں پورٹرے کیا ہوا تھا وہ اتنا تھا نہیں جتنا انہوں نے پاکستان میں اپنے رشتہ داروں کو بتایا ہوا تھا. اور پھر ایونچولی ان کا آئی تھنک بھانجا بھتیجا جو تھا, جب وہ آیا ان کے پاس باہر نوکری کی تلاش میں کہ یہاں میں اچھا کچھ کما لوں گا, تو دین ہی کیم ٹو نو کہ اچھا اس کے ماموں جو ہیں وہ اصل میں ایک اچھی لائف گزار رہے ہیں یا نہیں ہے. ابھی میں ایک کانفرنس کے لیے ملیشیا گئی, اور جب میں وہاں سے واپس آ رہی تھی تو وہاں پہ کافی سارے, بیکاز وہ سب پی آئی اے کی فلائٹ تھی, اور اس میں بہت سارے جو تھے, کیونکہ وہاں بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں ہمارے کام کرنے, اور وہاں پہ کافی جو سارے مرد حضرات تھے وہ واپس آ رہے تھے اپنی فیملیز وغیرہ کے پاس. ان کے پاس نا وہ جو پھولوں والا کمبل تھا نا, وہ وہاں پہ بہت ملتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ وہاں پہ ان کی کیا خاص بات ہے, اور یہاں پہ نہ ان کی پرائسز کوئی ایسی کم تھیں. شاید آپ کو اگر, اور یہاں پہ اگر آپ حیات آباد میں یا پشاور میں جا کے جو مارکیٹس ہیں ان میں آپ کو آئی تھنک وہ زیادہ سستا اور زیادہ اچھی کوالٹی کا ملے گا. ہر جگہ ملتے ہیں. ہاں, اور وہ وہاں پہ مطلب وہ تھی بھی, مطلب کچھ ان میں سے کافی لوگ پٹھان تھے, کچھ ڈفرینٹ ایریاز کے تھے پاکستان کے, بٹ
جو کافیوں کے پاس تو پھولوں والے کمبل ضرور تھے, اور وہ یہی تھا کہ اگر آپ ان کی تھوڑی سی پوچھیں تو پھولوں والے کمبل کیا ہیں, وہ بہن کا جہیز ہے, بیٹی کا جہیز ہے, اسی کے لیے چیزیں آ رہی تھیں کہ جہیز نا ہماری بیٹی کا ہماری بہن کا باہر سے بن کے آیا ہے. تو انسٹاگرام پہ ایک انفلوئنسر ہیں, انہوں نے دکھایا تھا کہ دے وینٹ ٹو UK, ویسے گھومنے کے لیے, کسی کو وزٹ کرنے کے لیے, آئی ڈونٹ ریمبر, اور UK سے واپسی پہ نا ہز مدر باٹ سم بیڈ شیٹس, اور وہ یہ تھا کہ ماں کہتی تھی کہ باہر سے بیڈ شیٹ لائیں گے, اچھی کوالٹی کی ہوں گی, اور گھر میں بچھائیں گے, سب کو دکھائیں میڈ گے, ان پاکستان لکھا تھا اس میں, اور اس کے اوپر میڈ ان پاکستان لکھا ہوا تھا. آپ کی باہر سے جو We have good جینس fabric, لاتے like, ہیں, we do. جینس وغیرہ اور شرٹس آتی ہیں میڈ ان پاکستان یا میڈ ان بنگلہ دیش لکھا ہوتا ہے ان کے اوپر. چلو ڈھاکہ جا کے آپ لا رہے ہو تو سمجھ آتی ہے کہ وہاں کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت اچھی ہے اور بہت گروئنگ مارکیٹ ہے, لیکن ڈھاکہ جا کے بھی آپ نے برانڈیڈ لینے ہوگا, ہاں. تو آپ لوکل اگر فیبرک لے رہے ہو تو سمجھ آتے ہیں یہ لیوائس وغیرہ کی جتنی ساری برانڈز ہیں اور جو آپ کے برانڈز ہیں, یہ ساروں کی فیکٹریز آپ کی ڈھاکہ بٹ آئی تھنک دیٹ آلسو ہیز ٹو ڈو وتھ سپلائنگ, کیونکہ باہر سے اگر آپ برانڈیڈ وہ چیزیں لوگ لا رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر یہاں نہیں ہوتی, تو فار سم ریزن وہ کوالٹی کا ہو رہا تھا, لیکن وہ میڈ ان پاکستان ہوتا ہے تو وہ باہر وہ اچھی کوالٹی جاتی ہے زیادہ شاید, لیکن اسٹل آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے. لیکن وہ جو باہر کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کے, ان کے اوپر بھی ایک پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے باہر سے چیزیں لانی ہیں. ایک اور مجھے میرے ذہن میں چیز آئی ہے, مس یوز آف اسائلم, اور لوگوں کو لگتا ہے کہ اسائلم ہم لے لیں گے تو شاید نا ہم باہر بہت اچھی لائف مطلب گزارنے کو ہمیں مل جائے گی. آپ کی ایک پرٹیکولر جگہ ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ آپ بس منہ اٹھا کے جہاں پورے ملک میں پوری دنیا میں اس میں اسائلم کی بہت ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, آپ نے ایک پرٹیکولر ایریا سے باہر نہیں جا سکتے, آپ کو پرٹیکولر طرح کے کیمپس یا گھروں میں رکھا جاتا ہے, آپ ہر طرح کی جاب نہیں کر سکتے, آپ کو وہاں کا میڈیکل اور وہ سب کچھ نہیں ملتا. اور یہ میڈیکل کی بھی بہت ساری آئی تھنک ایک متھ ہی ہے کہ امریکہ کا میڈیکل سسٹم اور ایون یہ سب بہت برا سسٹم ہے. اٹ ڈیپینڈس آن دا کنٹری, بیکاز جیسے امریکہ میں اگر آپ کے پاس انشورنس نہیں ہے تو آپ کو میڈیکل بھی نہیں ملتا, تو وہ انشورنس لینے کے لیے بھی آپ کو ایک سرٹن لائک اماؤنٹ آف پیسے بھرانے ہوتے ہیں منتھ میں, تو پھر آپ کی انشورنس اور ان کا شارٹ اسٹافڈ بھی ہے. امریکہ کینیڈا میں جو آپ کا میڈیکل کے جو ہے وہ بہت شارٹ اسٹافڈ ہیں. آئی نو سو مینی اسٹوریز جو ہمارے فیملی کے کچھ لوگ باہر ہیں, اور اگر ان کو کبھی میڈیکل کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا, وہ ایمرجنسی میں ان کو 6 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے, چاہے ان کا کتنا سیویئر مسئلہ ہو, اینڈ دے ہیو انشورنس, دے ہیو ایوری تھنگ. لیکن آپ کا میڈیکل کا وہی حال ہے جو یہاں ہے, بس وہ ایک اچھی سی ایک وہ بنی ہوئی ہے کہ نہیں. اب آبویسلی جو مس ہیپس ہوتے ہیں وہ باہر ہوتے ہیں. میری اپنی پھوپھو کے ساتھ بھی ہوا تھا, ان کو غلط انجیکشن لگا دیا اور وہ انافلیکٹک شاک میں چلی گئی فل, لائک وہ گئی تھی کوئی رینڈم فلو شاٹ لگوانے, الٹا پتہ نہیں کیا کچھ ان کے ساتھ ہو گیا. تو کبھی کبھار کے مس ہیپس ہوتے ہیں, لیکن ادھر بھی آبویسلی پھر کمپیئر وہی بات ہے, assumptions کو بریک کرنا. جہاں پیسہ ہونا, جب آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ پاکستان میں بھی اچھے سے رہ سکتے ہیں, اور پیسہ ہو تو آپ باہر بھی رہ سکتے ہیں. سب پیسے کی گیم ہے. اسائلم کے ساتھ ساتھ آج کل ایک اور کانسیپٹ آ رہا ہے نکاح کا. یہ کانسیپٹ تو کافی پرانا ہے, یہ کانسیپٹ پرانا ہے لیکن اٹس بینگ سولڈ ناؤ. آئی نو سم ون جو چاہتی تھی ٹو وانٹڈ موو ابراڈ, اینڈ واٹ شی ڈیڈ کہ شی کانٹیکٹڈ این ایجنٹ. اس ایجنٹ نے اس کا ایک وہاں کی نیشنلٹی ہولڈر بندے سے اس کی شادی کروائی, یا پیپر میرج والا, اینڈ جسٹ فار دا سیک آف نیشنلٹی. تو جہاں پہ ڈنکی, اسائلم اور یہ ساری چیزیں ہیں لیگل ویز ہیں, وہاں پر اب یہ لائک سیمی لیگل وے وی کین کال اٹ. لیکن اسی وے سے ہیومن ٹریفکنگ بھی ہو رہی تھی. یہ اپوزٹ وہ سین بھی ہے کہ یہ ادھر نکاح کر کے لوگ ہیومن ٹریفکنگ میں لے کے جا رہے تھے. اچھا, آئی تھنک برین ڈرین والا کانسیپٹ کی وجہ سے لوگوں نے بہت گندا آؤٹ لک بھی دے دیا ورک ویزا کو. بہت سارے لوگ actually they go through the right avenues and they eventually end up making a lot of money. Maya نے بھی پہلے mention کیا تھا کہ remittances کے فارم میں واپس بھی آتے ہیں. So I do think there is a positive side to all of this as well. ہاں, جو صحیح طریقے سے جاتے ہیں, اور آئی تھنک جو محنت کرتے ہیں وہ ان کو پھر ریٹرن بھی ملتا ہے. آئی تھنک 2023 کے اسٹارٹ سے 2025 کے اگست تک کی جو اسٹارٹس ہیں اس میں تقریباً 2 ملین سے زیادہ پاکستانیز ہیں جن کو باہر جابس ملی ہیں, اور اوبیسلی ان میں سے بہت سارے ورک ویزاز پہ گئے ہوں گے یا شاید باہر پڑھنے گئے ہوں گے, اینڈ دین دے گاٹ جابس دیئر, اور پھر ان کو ورک ویزا ورک پرمٹس ملے. تو ہاں, اور وہ پھر پاکستان کی اکانومی کو ریمیٹنس کے تھرو یا پھر اور بھی اپرچونیٹیز کے تھرو یو نو کارپوریٹ سیکٹر میں بہت سارے لوگ جب ایونچولی پروموٹ ہوتے ہیں یا ان کو اپرچونیٹی ملتی ہے, دے ہیو دا ایونیو ٹو گو ابراڈ. جیسے ہم گلف سائڈ کی بات کریں, ہم بہت سارا لیبر ورکرس کی بات کرتے ہیں یا ہم اور جابس کی بات کریں, بٹ یورپین سائڈ پہ تو چلی تھی ڈیجیٹل اور مارکیٹنگ وغیرہ میں بہت جابس, لیکن اب گلف میں بھی لائک دبئی والی سائڈ پہ, UAE والی سائڈ پہ
ڈیجیٹل میں اور ڈیٹا انالیٹکس اس قسم کی بہت ساری جابس آنا شروع ہو گئی ہیں where people just go and they actually have a well paying job. اور ان کی اپنا بھی لائف اسٹائل ٹھیک ہوتا ہے, ان کی فیملی کا بھی ٹھیک ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ بہت ہی برے کنڈیشنز میں رہ رہے ہوتے ہیں. باہر جانا از ناٹ آل بیڈ بھی. اگر ہم پاکستان میں وہی ہم ان امپلائمنٹ کی بات کر رہے تھے, جتنی ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, باہر آپ جاتے ہیں سالانہ اگر ہم رپورٹس میں دیکھیں تو 35 سے 40 بلین ڈالرز جو ہیں ریمیٹنسز میں پاکستان میں آ رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے. تو جب پاکستان میں جاب اپرچونیٹیز نہیں ہوں گی تو آبویسلی جو یوتھ ہے, اسپیشلی جو اسکلڈ یوتھ ہے یا پھر جو لیبر ہے, وہ باہر جائے گا ہی جائے گا اگر ان کو پاکستان میں اچھی اپرچونیٹیز نہیں ملتی. اس میں ایک اور بھی ہے کہ کریئر گروتھ یا ایجوکیشن ایکسپوجر کی بات ہے نا, وہ آپ کو باہر ملتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ریسرچ سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں, پاکستان میں انفارچونیٹلی ہماری ریسرچ اتنی اچھی اور اس ہائی لیول کی نہیں ہے ابھی تک. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے سال کے ماسٹرز کر کے لوگ نکلتے ہیں اور ان کے جو تھیسز ہوتے ہیں بس وہ تھیسز تک ہی رہ جاتے ہیں. ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے, جو مجھے بڑا ویئرڈ لگتا ہے کہ ابھی ریسرچ کے ایک یونیورسٹی ایک کلاس میں کوئی 20 لوگ ہوتے ہیں, 15 20 لوگ ہوتے ہیں, اور وہ 15 سے 20 آئیڈیاز پہ کام کر رہے, ریسرچ کریں. جو نیا بیچ ہے وہ اسکریچ سے کام کرتا ہے جسٹ کہ ہمیں A گریڈ مل جائے, ہمیں ماسٹرز کی ڈگری مل جائے, اس کا کنٹینیوشن نہیں ہے. تو اوبیسلی ریسرچ سائٹ پہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں, آپ کو ایک ایکسپوجر ہے جو باہر جا کے ملتا ہے, تو وہ بھی ایک ہے جس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو سارے لوگ جاتے ہیں وہ غلط ریزنس کی وجہ سے جاتے ہیں. اور اسے کریئر گروتھ باہر ہے. ٹیکنالوجی میں دیکھیں تو باہر اب ان ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے جو پاکستان میں ابھی تک آئی بھی نہیں. جرنلزم کی بات کریں, فار ایگزامپل اف وی ہیو ٹو اسٹڈی انویسٹیگیٹو جرنلزم یا ڈیٹا جرنلزم, تو پاکستان میں کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو آپ کو پڑھا رہا ہے. What is the concept of free speech? وہ بھی ہے, لیکن آپ پڑھ بھی نہیں سکتے نا. آپ کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو بیچلرس تو چلو آپ کو میڈیا میں کرا دیا, بیسک پڑھا دیا, تھیوریز آف میس کمیونیکیشن سب نے پڑھ لی, اس سے آگے ہم جا ہی نہیں رہے. تو وہ اس کے لیے پھر آپ کو اگر وہ والی سائٹ پہ جانا ہے تو پھر اوبیسلی یو ہیو ٹو موو ابراڈ, اور پھر ہیں آپ کے پاس باہر اپرچونیٹیز. تو آئی تھنک ایک یہ ریزن بھی ہوتا ہے کریئر گروتھ, ایکسپوجر, تو وہ لوگوں کا ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے. آئی تھنک ہمارا کہیں نہ کہیں ایجوکیشن سسٹم بھی اس کا ذمہ دار ہے, کیونکہ ہماری یونیورسٹیز ہر سال اتنے گریجویٹس انجیکٹ کر دیتی ہے مارکیٹ میں جو امپلائمنٹ سیک کر رہے ہوتے ہیں. امپلائرس کی ریشو بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو امپلائز. تو اوبیسلی پھر غلام نہیں بنے کسی کے, آپ نوکری پیدا کرنے والے بنے, بی این انٹرپرینور. پر ہر کوئی اچھا انٹرپرینور بھی نہیں بن سکتا. اس کا بھی کیا ریٹرن ہے, یہ مطلب ناٹ ٹو بی پیسمسٹک, بہت مشکل ہے. ہاں, بزنس آپ نے اپنا کوئی اسٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو اتنی 1000 اسٹیمپس لگوانی پڑتی ہیں اتنی جگہوں سے کہ پھر آپ کہتے ہیں یار رہنے. جنریشنل ویلتھ والے اچھے ہیں, چاہے باہر ہوں چاہے ادھر. اب وہ تو گزر گئی نا بات. ہاں, پر یہ ہے کہ جنریشن یو شوڈ ڈو بیٹر. پاکستانی باہر ہوں یا یہاں ہوں, پاکستانی ہی رہتے ہیں. Have you seen that reel جہاں پر وہ یو کے میں یہ جو سزوکیز اور وینس چل رہی ہیں اور ایسے جیسے یہ باہر نہیں کر رہے ہوتے کہ کچہری, ویسے ہی وہاں پر بھی مختلف اسٹریٹ کے نام لے کے دے آر شاؤٹنگ. دیکھیے اپنی آئیڈینٹی نہیں بھولنی چاہیے آپ کو, وہ اس کانسیپٹ کو لے کر چل رہے ہیں. پوائنٹ لائک اگر میں ابھی جو ہم نے اسٹارٹ کی تھی نا بات کہ ڈو یو وانٹ ٹو لیو دا کنٹری, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو دا کنٹری, آئی اسٹل لو پاکستان اے لاٹ. ٹھیک ہے کہ بھائی میری آئیڈینٹی, اگر ہمیں باہر سے کبھی فرض کریں کوئی جنگ ہو جاتی ہے, ناٹ ٹو ایکسٹریم, تو آپ نے واپس گھر جانا ہے, ایک ہی گھر ہے آپ کا کیونکہ آپ کی نیشنلٹی ایک ہی تھی اوریجنلی. ٹھیک ہے, نو بڈی وانٹس ٹو لیو دیئر ہاؤس, بٹ یو آر کریٹنگ کنڈیشنز in which people are گھر میں forced to جنگ think ہو جائے about پھر it. کیا کریں, وہ الگ بات ہے نا, اپنے گھر میں کہیں آپ کو کونا مل جائے گا, باہر نہیں ملے گا. بٹ آئی تھنک اگر ہم اس کو دیکھتے پاکستانی ڈائسپورا کو دیکھیں تو اوبویسلی بہت ساری اس کی جو جانے کے طریقے ہیں شاید ان میں بہت نگیٹیو سائڈس آ گئی ہیں اب انفارچونیٹلی, لیکن اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام بھی کیا ہے اور دے ہیو میڈ نیمز, اور انہوں نے بہت اسٹرگل کی. اور جو ہم اور جابس کی بھی بات کرے تھے, انہوں نے اگر آپ صحیح طرف محنت کریں تو آپ اور جاب سے بھی اچھا کچھ بڑے بن سکتے ہیں. اور اس میں آئی تھنک ایک بہت اچھی اگزامپل یو کے میں ایک پاکستانی ڈائسپورا کا اگر ہم ایک مین کہنا چاہیے تھے تو وہ سر انور پرویز کی اگزامپل ہے. بیسکلی وہ پاکستان سے گئے تھے ایز, اور وہاں جا کے انہوں نے کافی ڈفرینٹ اور جابس کی. انہوں نے بس کنڈکٹر کی بھی جاب کی, انہوں نے آئی تھنک کسی ٹیلی فون بوتھ پہ بھی کام کیا,
اور انہوں نے ڈفرینٹ اور جابس کی اور پھر انہوں نے وہاں پہ ایک مارکیٹ گیپ دیکھا. اوبیسلی اب وہ شاید اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے, ان کے پاس اتنی تعلیم نہیں تھی, انہوں نے ساتھ ساتھ انگریزی بولنا بھی سیکھی, ساتھ ساتھ چیزیں بھی دیکھیں کہ اچھا وہاں کی کمیونٹی میں کیا اس وقت کمی ہے, اور انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ اس وقت تازہ پھل سبزی گوشت کی کمی ہے ان کو, اس کمیونٹی کو. تو انہوں نے اپنا ایک آئی تھنک اسٹور بنایا تھا, اور اب تو خیر پورے یو کے میں اس کی چینز ہیں بیسٹ ویز کے نام سے. پھر انہوں نے اس کو مزید بڑھاتے گئے, بیسٹ ویز سیمنٹ بھی ہے وہ اس کی پاکستان میں بھی آپ کو ملتا ہے, پاکستان میں بھی اس کی کچھ کہنا چاہیے سیمنٹ کی جو بھی انڈسٹری ہوتی ہے, ملز ہوتی ہیں واٹ ایور, وہ بھی ہے. تو اب ان کو وہاں پہ ایک بہت ٹائٹل عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, انہیں سر کا ٹائٹل ملا. تو اگین انہوں نے کام تو وہ کوئی پڑھنے لکھنے کی نیت سے نہیں گئے تھے, وہ بھی اور جابس کے ہی تھرو گئے تھے. ہی ڈنٹ کم فرام اے ویری رچ بیک گراؤنڈ, کوئی سیلف اویئرنیس والا سین نہیں تھا کہ بہت وہ اویئر تھے, بٹ انہوں نے وہاں پہ بھی محنت کی, اور جب صحیح ڈائریکشن میں کی تو پھر ایونچولی ہی گاٹ پیڈ فار اٹ. لاٹ آف پیپل ایون ان شوبز, فار ایگزامپل مارول موویز میں اکثر وہ کمیل انجانی دکھتے ہیں, اینڈ آئی تھنک ہی اسپینڈ اے گڈ پارٹ آف ہز لائف ان پاکستان, لائک 70. ہی وینٹ فار بیچلرس, وہ آئیوا کی یونیورسٹی میں گئے تھے پڑھنے کے لیے. ہی وینٹ دیئر ٹو ڈو بیچلرس, اور پھر وہاں سے اوبیسلی ہی میڈ ہز کیریئر. اور ایون کئی سیکنڈ جنریشن پاکستانیز ہیں جو مختلف فیلڈز میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جو اسکاٹ لینڈ کے فارمر پرائم منسٹر ہیں حمزہ یوسف, وہ بھی سیکنڈ جنریشن پاکستانی ہیں. پھر ایمی وننگ ایکٹر ہیں ریز احمد, جنہوں نے ریس ٹیسٹ بھی کریٹ کیا تھا, جس کے تھرو دیکھا جاتا ہے کہ مسلمس کی کتنی, یا اسلاموفوبیا کو کتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے تھرو ڈفرینٹ انٹرٹینمنٹ مینس. تو ریز احمد ہی از آلسو سیکنڈ جنریشن پاکستانی. تو پاکستانی کون, I'm a British Pakistani actor. I work here and there. آپ انہیں بھول گئی, انہیں کیسے بھول سکتے ہیں. سو ہیں خیر بہت پازیٹیو ایگزامپلس بھی ہیں, چاہے وہ وائٹ کالر جابس کرنے والے لوگ موجود بھی ہیں, آپ وہاں بھی دیکھتے ہیں, اپنی ٹیک میں بھی دیکھتے ہیں, اور اس طرح کے لوگ بھی ہیں. ویری ڈیفیکلٹ پروسیس ٹو گیٹ دیئر, بہت محنت جنہوں نے کی ہے, چاہے وہ کسی بھی مینس اور جابس کے تھرو کی یا اس طریقے سے کی. تو اب جیسے جو کمیل ننجانی کی بات کی, تو ہی گاٹ اے پراپر ڈگری اینڈ دین ہی, مطلب وہ اور جابس والا سین نہیں تھا. تو دونوں طرف سے انہیں اوبیسلی ملا. کافی پاکستانی انفلوئنسرز ہیں یو کے یو ایس میں, دے آر لیونگ, اور وہ اپنا کانٹینٹ وہاں سے کریٹ کر رہی ہیں خواتین, اور وہ بہت اچھا لائف اسٹائل بھی دکھا بھی رہی ہیں. اور اب تو بہت سارے برانڈس جو پاکستانی برانڈ جو باہر جنہوں نے اپنی انٹرنیشنل وہ کیا ہے, وہ اس طرح کے انفلوئنسرس کو, کانٹینٹ کریٹرس کو ٹارگیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز انہیں اپنی پروڈکٹس ان کے تھرو دکھانی ہوتی ہیں اپنی وہاں کی کمیونٹی کے لیے. بٹ آئی تھنک ایک جو سب سے بڑا ڈیلیما ابھی میں نے انسٹاگرام پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنے بھی لوگ جو باہر جا رہے ہوتے, چاہے اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں وہاں, اوبیسلی آپ کو محنت ہر جگہ کرنی ہے, پاکستان میں بھی رہ کے کرنی ہے, یہاں پہ بھی آپ کو مشکلات ملیں گی. یہاں پہ شاید ہم پنڈی سے اسلام آباد جا رہے ہوتے ہیں, ہمیں اکثر روٹ میں بھی کھڑے ہوتے ہیں, پروٹیسٹ میں ہم ہوتے ہیں, کبھی بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, بہت سارے یہاں کے پرابلمس ہیں. جیسے نوال نے شروع میں کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ ایز اے وومن اگر آپ ٹریول کرنا ہو آپ نے, تو آپ کے بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں, سیفٹی کے آ جاتے ہیں, جو شاید آپ کو باہر نہیں ملیں گے. لیکن ایک چیز جو مجھے لگتی ہے کہ باہر جو بھی جا رہے ہیں نا, وہ اب اسٹرگل ہر جگہ ہے, اسٹل وہ ایسے کرتے کہ نہیں آپ لوگوں کو تو دیکھیں نا, باہر لائف بہت مشکل ہے, ہمیں تو باہر یہ سب کچھ سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں, جو کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مطلب اپنے ہی گھر کے کام کرنے میں کیا پرابلم ہے. وہ تو آپ یہاں پہ بھی لے کے لوگ یہاں نہیں کرتے, ان کو پھر ادھر جا کے جب کرنے پڑتے ہیں ان کو مشکل لگ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ جہاں آپ رہیں گے آپ کو ادھر کی, کیونکہ انسان ناشکرا ہے اور اس نے ہر جگہ جا کے ناشکری کرنی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اور جابس کی ہم بات کریں, اب اسٹوڈنٹس کے لیے اٹس اے نائس وے آف ارننگ اے سائڈ انکم, رائٹ, آفٹر جو آپ کی لیگل ایج آف ورک ہے, چائلڈ لیبر سے باہر, اوبیسلی میں بات کر رہی ہوں. تو پاکستان میں اتنا بڑا اسٹگما ہے. آئی نو سم بڈی, میرے اسکول میں ہوتی تھی, وہ میری سینئر تھی, تو وہ جب باہر سے تھوڑے عرصے لائک مڈل میں آئی تھی واپس, تو شی ٹرائی ٹو گیٹ این آڈ جاب, بکاز وہ اس چیز کو سارٹ آف بریک کرنا چاہ رہی تھی کہ جو اسٹگما ہے بلا وجہ کا ریسٹورینٹس میں یا فاسٹ فوڈ چین میں کام کرنے کا, یہاں کیوں نہیں کرتے اسٹوڈنٹس کو ایک سائڈ انکم مل جاتی ہے. سائڈ انکم نہ بھی, مین انکم بیس بنانی کا عادی. اب آپ دیکھتے ہیں بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان ڈرائیو, جن کے پاس اپنی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ان ڈرائیو چلاتے ہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں. اگر آپ کا روز کا گھنٹے کا سفر ہے اور ساتھ میں اگر آپ ان ڈرائیو چلا رہے ہیں اور آپ کے پیٹرول کے پیسے مل رہے ہیں, تو واٹس رانگ ان دیٹ. اور بٹ آئی تھنک یہ اسٹگما کہیں نہ کہیں اب ختم تو نہ صحیح, لیکن کہیں نہ کہیں اس میں کچھ بریکس آ رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں اب ریسٹورینٹس میں بھی آپ کو ویٹریسز نظر آتی ہیں. آئی واز گوئنگ سم وے آن ان ڈرائیو, تو فیض آباد پہ شیل پمپ ہے, وہاں پر گاڑی رکی اینڈ دیر ور فیمیل
वहाँ पर वर्कर्स थी जो पेट्रोल वगैरह जो डाल रही थी, एंड आई गॉट, मुझे वो इतना अच्छा लगा कि पाकिस्तान में भी अब इस तरफ एक तो होता है कि मेल के लिए इसे और जॉब समझना, अब फीमेल के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी खुल रही है. तो आई थिंक वो और जॉब का जो स्टिग्मा था ना, वो कहीं ना कहीं अब ब्रेक हो रहा है. With my little experience of traveling abroad, the one thing I will say is कि जो मैं I can stand by it कि personal travel में ना safety आपको feel होती है. ये I think Aisha can second that as well. She's like traveled alone as well. आपको एक हद तक personal आपको वो feel नहीं होता कि अच्छा अभी कोई बस कुछ हो जाएगा. आई थिंक देखिए, आप इसको ना नवाल गलत तरीके से देख रही हैं. बाहर कोई परवाह ही नहीं करता आप कहाँ जा रही हैं. यहाँ पे आपके सारे भाई लोग आपकी हिफाजत के लिए आपको देखते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक. वो आपकी हिफाजत करने होते हैं. आप जब एक पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाएं तो सब आपको देखते रहे ताकि आप बाहिफाजत पहुँच जाएं. इतनी आपको तब चढ़ती है क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी जो रिलीजन है वो प्रमोट करती है सेफ्टी, पीस, राइट. वो ऑपोजिट हो रहा होता है. लाइक आप चल भी, मैं नहीं कह रही अब कोई एक्सट्रीम्स में हम जा नहीं रहे, ठीक है. आप दिन में भी अगर कोई काम करने जाना है आपने कुछ भी, यू कांट डू दैट. लाइक वो फील होता है आपको कि इट्स देयर इज डिफरेंस. ये मैं सेकंड कर सकती हूँ ना एक्सपीरियंस करने के बाद. ये मेरी अम्मा इसको कहती है, जो घूमने वाली चीज़ें कहती है, ये गुनाह बे लज्जत है. मतलब तुम लोग गुनाह भी कमा रहे हो एंड फॉर व्हाट. तो ये वो वाली है. लेकिन हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं. बट खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा डंकी लगाने की और ये जो इलीगल मीन्स हैं और इस तरह की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी आना शुरू हुई है. बहुत ज़्यादा मीडिया में भी इस पे अब डू यू वांट टू नो हाउ द अवेयरनेस स्टार्टेड कमिंग? क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी गल्फ स्टेट्स में गए हैं, वहाँ जाके भीख मांग रहे हैं और उनकी वीडियोस आ रही हैं. वैसे हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, FIA स्पेशली, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रैकडाउन इसके ऊपर स्टार्ट किया. अभी रिसेंटली एक वाक़या आया था सामने कि एक बंदा था और उसने ऑब्वियसली एक एजेंट को कोई 10 लाख के करीब पैसे दिए थे बाहर जाने के लिए कि वो ऑब्वियसली बाहर जाके काम करेगा. और उसको जो वीज़ा उसने आई थिंक सऊदीया जाना था और वहाँ पे उसको उसके जो भी उसको वीज़ा मिला होगा इस बेसिस पे मिला था कि बाहर जाके एज अ ड्राइवर काम करेगा और गाड़ी चलाएगा. और वो अभी जा ही रहा था एयरपोर्ट पे, उसकी किस्मत कि उसको जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, उनका एक एयरपोर्ट विज़िट आया ऑफिशियल. और फिर उस बंदे से बात हुई कि आप क्यों जा रहे हैं बाहर, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं. उसने कहा कि मैं इधर जा रहा हूँ, ये सारी उसने अपनी डिटेल्स बताई. उसने कहा अच्छा आपको गाड़ी चलानी आती है? उसने कहा हाँ. और फिर ऑब्वियसली उस पूरी कॉन्वर्सेशन से पता चला कि उसका कंक्लूजन ये था कि उस बंदे ने कभी गाड़ी भी नहीं चलाई थी, उसको गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी और उसके पास लाइसेंस भी नहीं था. और उससे एजेंट ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और उससे 10 लाख रुपए भी ले लिए और उसको गलत डॉक्यूमेंटेशंस के साथ वो बाहर भेज रहा था. अब ऑब्वियसली अगर वो इस तरह से बाहर जाता तो बाहर जाके भी उसने बहुत स्ट्रगल ही करनी थी. और ऑब्वियसली अगर उसके पास इतनी बेसिक चीज़, उसको इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि उसके कौन से वीज़े पे वो जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसके पास अवेयरनेस की भी कमी होगी, शायद एजुकेशन की भी हो, बाहर उसको मसाइल पेश आते. तो फिर अभी उसे गवर्नमेंट ने ज़रा गाड़ी वाड़ी चलाना सिखाई है और सारा कुछ किया है कि वो कहीं भी काम करे तो उसके पास वो हो. तो ऑब्वियसली अभी पिछले पूरे साल में आई थिंक FIA ने कोई 51,000 लोगों को, पाकिस्तानियों को रोका है जो इसी तरीके से गलत डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, कम डॉक्यूमेंट्स जिनके पास थे या जो भी उनके सारे प्रॉब्लम्स थे वो गलत तरीक़ों से या बेचारे जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी उसके थ्रू वो बाहर जा रहे थे. ये जो बेगर्स वाली चीज़ भी है इतनी कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि हमें फैक्ट्स का पता नहीं है. फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया ने 24,000 भेजे ऑन द बेसिस के दे वर बेगिंग. अज़रबैजान ने शायद 2,500 वापस भेजे लोगों को और UAE ने भी लाइक 6,000 लोगों को डिपोर्ट किया था ऑन द बेसिस दैट दे वर बेगिंग ओवर देयर. सो लाइक ये फैक्चुअली इराक में भी आया था. बहुत सारे लोग जो ज़ियारत के थ्रू जाते हैं और वो ऑब्वियसली अहले तशरीह कम्युनिटी के बन के जाते हैं कि वहाँ से पूरी ज़ियारत होती है और वो बन के जाते हैं और फिर उसके असल में तो उन्हें ज़ियारत नहीं करनी होती और वो वहाँ जाके जो है यही करते हैं, भीख मांग रहे होते हैं और इस तरह की हरकतें करे. तो उनके पास भी एजेंट्स के ही थ्रू होता है कि वो जो बेचारे लोग होते हैं उनको एजेंट्स जो होते हैं उनका पासपोर्ट 2-2 3-3 साल के लिए रख लेते हैं और उनको फिर वहाँ बहुत बुरी कंडीशंस में काम करना होता है और फिर वो इवेंचुअली बहुत सालों बाद ही अपनी फैमिली से मिल पाते हैं. आप बताएं क्या कंक्लूजन है? पाकिस्तान में सुकून है, पाकिस्तान से बाहर सुकून है या फिर कब्र में सुकून है? सुकून तो सिर्फ कब्र में. अगर आपके पास जनरेशनल वेल्थ है तब आपकी लाइफ सुकून में, चाहे आप कहीं भी रहें, वरना आपको कहीं भी सुकून नहीं है. आई वांट टू पिन पॉइंट द गवर्नमेंट. मुझे लगता है आप थोड़ी सी इधर की कंडीशंस बेहतर करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, नई फील्ड्स में भी क्रिएट करें. वैसे AI इतना हो रहा है
تو آپ جابس بھی کریٹ کریں نا, آپ پڑھا کے تو ٹھیک ہے, کہاں جائیں گے اس کے بعد, ٹھیک ہے. تو جو آپ کی اسپیشلائز فیلڈ ہے اس میں جاب کریشن کریں, اکیڈیمکس میں تھوڑی فریڈم لائیں, لوگوں کو پڑھنے دیں, پڑھانے دیں. اوورسیز آبسیشن ہوتا ہے اور اس پہ ہم بحث بھی کرتے ہیں, ڈائسپورا کو کافی بیش بھی کیا جاتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ اگر کوئی بندہ اپنی لائف رسک کر کے ڈنکی لگا کے اور مختلف مینس کے تھرو اپنی سارا جمع پونجی لگا کے جا بھی رہا ہے, سو اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ کہ اٹس جسٹ این obsession. کبھی کبھی وہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ ہی ڈزنٹ ہیو اینی ادر وے ٹو ارن اور ٹو سپورٹ ہز فیملی. تو اپنے باہر ہمیں کے رشتہ داروں سے چاکلیٹس مانگنا چھوڑ دیں, یا اپنی چاکلیٹس خود خریدیں. یس